جی عزیز طلبہ، مرزا محمد سعید کے سبق کو آج ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ دل دھک سے رہ گیا کا مطلب یعنی کہ دل پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے، یعنی کہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ خاموش زندگی، انہوں نے خاموش ہی زندگی گزاری، نہ کوئی شہرت کی اپنی، نہ کوئی چرچا کیا اپنا۔ خاموش موت، خاموش زندگی اور خاموش موت، چپ چاپ ہی دنیا سے میں آئے اور چپ چاپ ہی چلے گئے۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج، یعنی کہ جو بھی ان کو بیماری تھی یا مرض الموت، جو ان کو بیماری ان کو موت کے قریب لے گئی، اس کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہ ملی، یعنی کہ اس بات کا کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال یعنی کہ علم والا آدمی، اتنا بڑا آدمی یعنی کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے نا، کہ ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی یعنی اس کی موت کی خبر، مرنے کی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ بھی کتنے بے خبر ہیں، اپنے بڑوں کو، اپنے صاحب کمال لوگوں کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے نا۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، یہ زندہ جو قومیں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنے استادوں کو بھولتی نہیں ہیں، وہ کبھی بھی اپنے ایسے قیمتی ہیرو نگینوں کو جن کے پاس علم ہو ان کو بھولتی نہیں ہیں کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، اگر ہم ایسے بھول جائیں تو ہم مجرم ہیں۔ کیونکہ ایک قیمتی چیز کی قدر فرض ہوتی ہے، جب ہم قیمتی چیز کی قدر ہی نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا۔ اب یہ غفلت کا مطلب یہ کہ ہم ملتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ غفلت ہی تھی کہ اچانک ہی پتہ چلا کہ وہ دنیا سے بھی رخصت ہو گئے ہیں۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پڑھا لکھا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لے کہ وہ پوری پڑھی لکھی دنیا میں سے جو ہے نا اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ چلا گیا۔ علم کے حوالے سے ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ زخم وقت کے ساتھ، ابھی نہیں پتہ چلا، وہ کہتے ہیں نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تیری قدر کا احساس، وہ کہتے ہیں کسی بندے کی قدر کا احساس تب ہوتا ہے وہ جب یہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی کہ اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اتنی خاموشی سے کام کرتے تھے کہ ان کے زمانے کے لوگ جو تھے، جو ان کے ارد گرد بھی پائے جاتے تھے، ان کو بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، اس کی وجہ کہ انہوں نے کبھی اپنی شہرت ہونے نہیں دی، وہ گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، شہرت کی تمنا بھی نہیں ہے اور پیسے کا بھی لالچ نہیں ہے، ایسا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، صرف یعنی کہ خود کو سکون پہنچانے کے لیے کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے، کسی کے کہنے پر نہیں لکھا۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب ان کا خود جی چاہا کہ میں لکھوں تب انہوں نے لکھے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے لے کر بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہیں کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، یعنی کہ غصہ ہو جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول بے مزد دے دیا، یعنی کہ اس کی قیمت ہی نہیں وصول کی کوئی بھی۔ ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اس سے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیے، یعنی کہ 2 ناول لکھ کے دیے اور دونوں کے پیسے ہی نہیں لیے۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے ہیں، وہ نہ مانے۔ ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے نہیں، میں تو بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکا ہوں، میں نے جانا ہی جانا ہے، میں نے بات کرنی۔
बोले हम इन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपए में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। पब्लिशर जो छापने वाले होते हैं, ठीक है ना, 200-250 में अच्छा खासा यानी कि क्वालिटी वाला मिल जाता था। तो फिर भी उन्होंने उसकी 4 गुना ज़्यादा कीमत लगाई। उन्होंने कहा जी कि मैं 1000 रुपया दूंगा तो क्यों नहीं मानेंगे। चुनाचा मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने तारफ़ करवाया। मिर्ज़ा साहब का माथा ठनका, यानी कि उन्हें पहले ही अंदाज़ा हो गया कि ये क्या करने आया है, ठीक है ना। पब्लिशर साहब ने छूटते ही लिखने की फरमाइश की, यानी कि ऐसे ही जब कैजुअल बातों से फारिग हुए ना, रस्मी गुफ्तगू से फारिग हुए, फ़ौरन कह दिया, ठीक है ना, फरमाइश कर दी। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, यानी कि गुस्से वाले नहीं थे, गुस्सा नहीं आता था। बोले आप मेरे नावल के 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं है। अगर आप मुझे 5000 भी दे दें, मुझे 10,000 भी दे दें, फिर भी मुझे मंजूर नहीं है कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। पहले भी कोई किसी तहरीर में या किसी चीज़ में बिजी होंगे, ठीक है ना। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर की सिट्टी गुम हो गई, इनका वो तो परेशान हो गया कि हैं, उसके तो ऐसे आंखें फटी की फटी रह गई कि मैं तो 1000 रुपये के लालच में आया था, ये तो कहते 10,000 भी दे दे तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है ना। 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाहिए, यानी कि उसे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, बेचैन सा हो गया कुर्सी पर, कभी इधर बैठे कभी ऐसे बैठे, और फिर निकल गया, रुखसत हो गया। मिर्ज़ा साहब इसी ज़माने में अपनी मारकतुल आरा किताब मज़हब और बातनियत लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद इनके दोस्त प्रोफेसर ताजौर नजीबा आबादी इनसे ले गए और वो किताब लाहौर से शाया हुई। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें भी छांटी जाएँ तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप टॉप क्वालिटी की, टॉप मज़हब की कोई किताबें निकालें तो ये किताब भी आपको निकालनी होगी। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मतमव्वल ख़ानदान के चश्मो चिराग थे, यानी कि अमीर थे, दिल्ली के शरीफ घराने से ताल्लुक़ था और अमीर घराने से ताल्लुक़ था। तिराहा बैरम से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है, इसी के नुक्कड़ पर मिर्ज़ा साहब का आबाई मकान था, यानी कि पहला मकान जहाँ पर वो रहते थे। इसी इलाके में सर सैयद अहमद खान का भी पुराना मकान था। सर सैयद से भी मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी थी और मुंशी ज़काउल्लाह से भी इनकी कराबतदारी हो गई थी, रिश्तेदारी हो गई थी, ठीक है ना। 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरफा में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए की बहुत इस्लाह कर ली थी। इसी ज़माने में दिल्ली के 2 नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ाहदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा साहब ने इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की और उनके उस्तादों में इल्लामा इकबाल भी थे, जिनसे उनकी मुखलसाना ताल्लुकात आखिरी दम तक कायम रहे। अंग्रेज़ी अदबियात में एमए की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहब ने 1906 और 7 में के साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पतरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब इल्म किया, मतलब इल्म हासिल किया। बाद में पतरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत व जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को नीचा समझते थे, हीन समझते थे, यानी कि कम समझते थे। मैंने बारहा पतरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा। पतरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक वासराए हिंद का भी, यहाँ तक के वासराए हिंद का भी। पतरस के सिलसिले में 2 एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए हैं। पतरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, डायरेक्टर जनरल डीजी हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों में रस्म व राह में ज़रा भी फ़र्क नहीं आने पाया था। यानी कि जो इतना बड़ा ओहदे पर बैठ गए थे, लेकिन पुराने दोस्तों के साथ कभी उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो वो रस्म व राह जो थे वो उसी तरह थे जिस तरह पहले थे। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा कर लिया था।
کے ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ 2-1 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شد بات پطرس تک پہنچی، حاضر ہونے کی وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورا سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دے دیا کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، کسی پڑھی لکھی شخص کا، کسی ادبی شخص کے لیے ایسے کرنا چاہیے۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے انہوں نے ان کے مسودے میں سے 1-2 فقرے نکال دیے تھے، یعنی کہ جو انہوں نے مسودہ دیا تھا نا اس میں سے 1-2 فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کو نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا، یعنی کہ فقرے نکالے تو پطرس جو تھا وہ ڈائریکٹر جنرل تھا، مرزا سعید ان کے استاد تھے، تو تقریروں کے انچارج نے 2 فقرے نکالے ان کے، تو اب تمہاری نوکری بھی جائے گی۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑ لیے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا میں تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے۔ مرزا صاحب کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ نہیں کہ نا اس کے بچے بھی بھوکے مریں گے، غریب یعنی کہ یہ سڑکوں پہ آ جائے گا، نوکری سے جائے گا، تو میں تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کا کانٹریکٹ پر دستخط کر دیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً سے پھر اس پہ دستخط کر دیے کہ میں اب کروں گا۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شعراء ریڈیو یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے۔ پطرس کی تحریر پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، ناصر انصاری وغیرہ شریک کیے گئے۔ اس ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو پسند نہیں کرتے تھے، بحث و مباحثہ دلیلیں دینا، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، یعنی کہ احتیاط کے ساتھ تھوڑی سی اپنی رائے دے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا نہیں یہ بات نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ فیض جو تھے وہ مرزا صاحب سے واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آنا، یعنی کہ فوراً وہ غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے۔ جی ہاں میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڑتا چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے، یعنی کہ شرمندگی سے دیکھتے تھے کہ ان کو اتنا پتہ ہے، انہوں نے تو صرف اتنی ہی بات کی تھی نا۔ تو ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے، دم بخود یعنی کہ ہل بھی نہیں رہے تھے، اور آنکھوں کے ٹک ٹک ہی باندھ کے ان کے علم کے جو کا دریا جو امڈا تھا نا اس میں سے اس کو ہم سنے بھی جا رہے تھے اور سعید صاحب کو دیکھے بھی جا رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، یعنی کہ دور ہوا۔ چائے منگوائی تو بات ختم ہوئی۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، یعنی کہ جب پڑھتے تھے نا تو گھنٹوں پڑھتے ہی رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت تد و تدریس کی تھی، یعنی کہ ملازمت جو تھی وہ پڑھانے کی تھی، استاد تھے، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے۔ فرماتے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، یعنی کہ وہ جو ان کے ساتھی انگریز پروفیسرز تھے، ظاہر ہے وہ تو ان کی زبان تھی، تو یہ اہل زبان تو نہیں تھے نا، تو اس لیے وہ اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ میں ان کے علم کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے وہ اتنا پڑھتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ ایک ہی مشغلہ رہا، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد پینشن لینے کے بعد وہ کتب ہی رہا، ان کا شغل ابھی تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، یعنی کہ خرچ کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یعنی کہ شوخی، شان و شوکت
یہ ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے، گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے سنیما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے، خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، وہ ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے، اولاد سعادت مند تھی، بیوی سلیقہ شعار تھی، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، ضرورت ہو تو پھر کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ اپنے آپ میں کہیں بھی وہ پچھتاتے رہتے تھے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی دیا کرتے تھے، یعنی کہ فوراً دیا کرتے تھے۔ میں میر سوالات کی خدمت سر انجام دیتا تھا، کہ میں سوالات کرتا تھا۔ میں نے سوچا مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے، چنانچہ میں نے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ عرض مدعا یعنی کہ بتاؤ کیا بات ہے، وہ عرض مدعا کس کام سے آئے ہو، اور متبسم ہوئے، تھوڑا سا مسکرائے، پتہ چل گیا نا کہ یہ اپنی مشہوری چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یہ دولت کے لیے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے قدری کر لی، مرزا صاحب ٹس سے مسنا، یعنی کہ منت کر لی، قدری کر لی، منت کر لی۔ مرزا صاحب جو تھے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، یعنی کہ ان کو سلیقہ شعار، قاعدہ کرینہ، سلیقہ شعار، وزادار، ٹھیک ہے نا، رکھ رکھاؤ والے بندے تھے، جو کہہ دیتے تھے اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ایک دفعہ کہہ دیا پھر وہ پتھر پر لکیر، ٹھیک ہے نا۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہو گئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہو رہے تھے، یعنی کہ دیکھنے میں وہ بیمار نہیں لگتے تھے۔ اکھر ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترما مونچھیں، ہنستے تو سامنے کی طرح 4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، یعنی کہ دبلے پتلے آدمی تھے۔ سن 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور 42 میں جب وہ 74 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا تھا، کہ یعنی کہ بیٹھ جاتے ہیں جب دوستوں میں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، صحت کو وہ ہو گیا، فلانے کو یہ ہو گیا، ہنس کے باتیں کرتے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی پہنے ہی دیکھا ہے۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھوڑنا مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی بھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ انگریزی تھی ہر چیز میں، لیکن کبھی کسی پر روب نہیں جمایا، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی انہوں نے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا، یعنی کہ ہاتھ ایسے نا ہلنا شروع کر دیتے ہیں بیماری کی وجہ، اس لیے انہیں لکھنے میں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر ہی بھلا، ٹھیک ہے نا۔ موت برہا کے مرنا سب کو، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف، ایسے وزادار لوگ اب زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں چلے گئے جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسے جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔